ساری چیزوں سے کائنات ہے، یہ ورڈ جو ہے یہ ڈیکوریٹ کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو کہیں اس دنیا میں مگن نہ ہو جانا، یہ تو چھوٹی سی بتا ہے، یہ چھوٹی سی بتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہتر بتا ہے۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے اس دنیا سے بے رغبتی، اولیاء کرام نے کیا کیا؟ اللہ کے ایک بندوں اور صالحین نے کیا ہے؟ اللہ کے بندوں نے انسانوں کے دلوں کو دنیا سے بے رغبت پیدا کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی دلائی ہے، اور آخرت کے ساتھ محبت دلائی ہے کہ ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑ جاؤ ورنہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے دنیا کو کہا اے دنیا اتنی میٹھی نہ بن جا میرے بندوں پر، یہ حسن اور تیری مٹھاس میں میرے بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ دنیا کو بھی کہا اتنی میٹھی نہ بن جا میرے بندوں پر، کہیں میرے بندے گمراہ نہ ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی، تصوف کہاں سے بدنام ہوئی؟ اس دور میں تصوف تب بدنام ہوئی جب بڑے لوگوں نے محنتیں کی، جدوجہد کی، اور اس نسل نے آ کر ان نسلوں نے نذرانے پٹورنے شروع کیے، اپنے محلات بنائے، کوٹھیاں بنائی، بنگلے بنائے۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا بڑوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، تو پھر یہاں سے ذہن متزلزل ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی دیکھ رہا تو بولتا ہے کہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن حقائق کو نہیں چھوڑتا کہ وہ تھے سارے ہمارے قیمتی آباء و اجداد تھے جنہوں نے دین کو تصوف کی روح میں زندہ کیا، مگر انہوں نے بنگلے نہیں بنائے، انہوں نے کوٹھیاں نہیں بنائی، انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی۔ اب آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے آسوارہ بنا ہے، یہ کوئی ذاتی رہائش تو نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی کہ آپ لوگ آئیں، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے، وضو کے لیے جگہ بنائیے، طہارت خانے بنائیے، کس لیے بنائے؟ آپ کے لیے، مخلوق کے لیے۔ وہ اللہ والے جو تھے وہ مخلوق کے لیے زیادہ سوچا کرتے تھے، مخلوق ہی کے لیے کرتے تھے، ان کے لنگر خانے مخلوق کے لیے چلتے تھے، لیکن اب لنگر خانے صرف اسپیسیفک لوگوں کے لیے چلتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے چلتے ہیں۔ آپ بنائے اس کو اور دیتے ہیں، خاص بنائے اس کو اور دیتے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں میں ذہن منتشر ہونا شروع ہو، جب لوگوں کی تصور سے ایمان اٹھ گیا، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آستانوں میں یہ جو سجادہ نشین ہے یہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ تو تہجد گزار لوگ تھے، یہ نمازیں 5 وقت بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ تو لوگوں کی خدمت کرتے تھے، تو یہ تو تجوریاں اپنی پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو مخلوق کے لیے صبح شام مصروف رہتے تھے، یہ اپنی ذات میں مگر ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے مگر ہے۔ وہ لوگوں کا ذہن اس طرف سے ہٹتا جا رہا ہے، حالانکہ ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ غلط ہے تو اتنی غلطی کی وجہ سے تصوف غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیر صاحب، اپنے پیر صاحب کی بات کروں، خواجہ سکرین شاہ حمدانی رحمۃ دامت برکاتہ العالیہ، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں ان کے والد محترم جب تھے وہ بھی محنت مزدوری کرتے تھے، مگر جو باتیں آگے غریبوں میں نصیب ہوتے ہیں، جو باتیں غریبوں کے لیے لگے چلا دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب، خواجہ سکرین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ کے صحت کاملہ اور حاضرہ کے ساتھ رکھے، وہ جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ یہ آپ کا آستانہ چل رہا ہے، آپ یہ لنگر چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، غریبوں مسکینوں کے حالات و واقعات دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا، ان لوگوں کی مدد۔ میں نے 5-6 سالوں میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ایسے بھی آستانے دیکھے ہیں جن کے سامنے لوگ روئے، ان کو ٹھوکرے مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، جو میں نے ٹھیکا کھایا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے۔ تو دوستو زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یہ دنیا سجا لی دیجئے، تو ہمارے جو موجودہ آستانے ہیں ان کو سجادہ کی یہ خود نمائی کے مصروف ہو گئی۔ یہ دنیا جو شان و شوکت دکھائی دے نا، یہ اس میں مصروف ہو گئی۔ الحمدللہ ہم ایسے آستانے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جو بھی آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، صبح شام ان کی خدمت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے نہیں دے رہے، یہ بھی پتہ ہو۔
خواجہ سکلین شاہ عبدانی دامد البرکاتہ مارکیا کسی سے چندہ لے کر لیا تجارے سسٹم. میں نے میرے ساتھ ایک دفعہ ایک لیٹ میں ایک آدمی لیا یہاں سے جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں سب کو دینا چاہتا ہوں افطاری میں نے صاحبزادہ صاحب نے رابطہ کیا. صاحبزادہ صاحب کا ادھر لوگ ہیں نا ادھر ہی دیتے ہمیں ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے آپ خود ہی دیتے ہیں آپ خود ہی کرتے ہیں. کہنے کے مطلب لوگ دیتے بھی ہیں تو نہیں دیتے. یہ ایسا اثر ہے اپنی جیب اپنی پاکٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی پاکٹ سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ پاکستان پورے میں چلے جائیں میں تو بچپن سے میرے پاس تجربات ہیں میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں میں گیا ہوں میں دیکھتا رہا ہوں لیکن کوئی بھی اپنی جیب سے دینے کو تیار نہیں ہے. کٹھا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا حوصلہ دے کے کسی کو خدمت کرے تو بڑے آسان کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا سے جائے سکی ان دنیا میں نہ پڑ جانا. محنت مزدوری اللہ نے فرض کیا ہے کہ محنت کرو مزدوری کرو حق حلال کماؤ. ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے لاکھ کماؤ 2 لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ حق حلال سے کماؤ. جب حلال سے اتنا پیسہ کما لو تو پھر اللہ کا حکم ہے اس میں سے زکات ادا کرو. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں زکات بھی اللہ کے بندوں کو دی جاتی ہے صدقات دیے جاتے ہیں خیرات دی جاتی ہے. تو اللہ والوں کے جو کام ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. کس بندے کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو جائے ہمارا رسول راضی ہو جائے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. دوستو غور کرو اس بات پر جو کئی عرصے سے اس آستانے میں وابستہ بھی ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں